ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد وعن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم وعن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه أمر يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رواه الترمذي سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشان کن معاملہ پیش آتا تو فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ تابندہ رہنے والے، آپ کی رحمت کی میں فریاد کرتا ہوں۔ بعض مشائخ نے یا حی یا قیوم کو اسم اعظم بھی لکھا ہے۔ اسم اعظم وہ چیز ہوتی ہے، وہ اللہ کا پاک نام ہوتا ہے اس کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے، اس اسم کے ذریعے اللہ سے درخواست کی جائے، اللہ تعالیٰ اس درخواست کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یا حی یا قیوم علی ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا معمول تھا آخر عمر میں بالخصوص یا حی یا قیوم کی کثرت رکھتے تھے،
ہر وقت ان کا یہی ذکر ہو رہا ہوتا تھا، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ تو ان مبارک ناموں کے بعد درخواست ہے، برحمتک استغیث، آپ کی رحمت کے واسطے سے ہی فریاد کرتا ہوں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ہم ساتھیوں کو عرض کیا کرتے ہیں، ہمارے بھی مجربات میں سے ہے کوئی کتنا پریشان کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اس کے گھر کو آگ ہی کیوں نہ لگی پڑی ہو، جان مال عزت کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو گیا ہو، اللہ بچائے، تو وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا اہتمام کرے، دل پرسکون ہوگا، نیند بہت اچھی آئے گی۔ بڑا ہی شاندار، عظیم الشان یہ عمل ہے، اور ہر نماز کے بعد 21 دفعہ پڑھ لیا جائے، یا صبح و شام 21 دفعہ پڑھ لیں۔ تو اس کی یہ پکی تاثیر ہے۔ حدیث میں بھی وہ خاص تعداد ذکر نہیں ہے، تو کوئی طاق مقدار طے کی جا سکتی ہے، اور ہمارے معمول میں 21 مرتبہ ہے۔ فوراً ہی دل کو ایک سکون سا نصیب ہو جاتا ہے، اطمینان کی فضا نصیب ہو جاتی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور معنی پر غور کر کے بندہ پڑھے، اس کی تاثیر میں اور اضافہ ہوگا، اور برکت ہوگی۔ اور شاندار بات یہ ہے کہ یہ خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلنا یوم الخندق یا رسول اللہ هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر قال نعم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا
قال فضرب اللہ وجوہ اعدائہ بالریح فہزم اللہ بالریح رواہ احمد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے خندق کے دن عرض کیا یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم کہتے رہیں، دل منہ کو آ رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ یوں کہو اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا دو اور ہمارے ڈر سے ہمیں بے خوف کر دو، تو اللہ نے ان کے دشمنوں کے چہروں کو پھیر دیا ہوا کے ساتھ، اور ہوا کے ذریعے ہی اللہ نے ان کو شکست دی۔ یہ غزوہ احد کے معرکہ کے بعد غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کا قضیہ پیش آیا تھا۔ مشرکین مکہ نے سارے قبائل شرک اور اہل کتاب سے مل کر یہ طے کیا تھا کہ ہم ایک زوردار حملہ کریں گے، مدینہ منورہ پر مل کے جائیں گے، تو تھوڑے ہی صحیح تو ہیں، بس ان کو تہس نہس کر کے مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیں گے۔ بعض روایات 10,000 کا لشکر آیا ہے۔ صحابہ کرام کو آپ کو تشویش ایک فطری بات تھی، اور جس کی تعبیر قرآن کریم میں بھی ہوئی ہے۔ سورہ احزاب اسی مناسبت سے، احزاب حزب کی جمع ہے، کئی جماعتیں مل کر کے حملہ آور ہو رہی تھی۔ قرآن کریم میں بھی اس کی نقشہ کشی ہوئی ہے۔ وَقَدْ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، یہ اسی نوعیت کی حناجر، حنجر کی جمع حلقوم یہ ہوتا ہے، اس سے اوپر کی جگہ کو کہتے ہیں کہ ہمارے دل منہ کو آ رہے ہیں خوف کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے کہ کیا بنے گا ہمارا۔ اور اللہ بھی فرماتے ہیں
وہیں مومنین آزمائے گئے، وزلزلوا جھنجھوڑے گئے، شدید جھنجھوڑے گئے۔ اور منافقین کی اپنے طور پر بکواسات تھیں، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ منافقین اور جن کے دلوں میں ایمانی روگ تھا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ہم سے بس ایک دھوکے کا ہی وعدہ کیا ہوا ہے، دھوکہ ہے۔ اور اس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سپریم کونسل کا اجلاس بلایا، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ ہم فارس کے لوگوں پر جب کوئی حملہ کرتے، باہر سے لوگ، اور ہم میں اس حملے کے مقابلے کی اور تاب لانے کی ہمت نہ ہوتی تو ہم اپنے شہر کے باہر خندق کھود دیتے تھے، کہ وہ دشمن ہمارے شہر میں ہی نہ آ سکے، نہ آ سکیں گے نہ مقابلہ ہو سکے گا۔ مدینہ منورہ میں آج بھی وہ محل وقوع باقی ہے، 7 مساجد ہیں، اس طرف پیچھے مدینہ ہے، آگے پہاڑی ہے، اس پہاڑی سے اگلے حصے پر خندق کھودی گئی تھی۔ اگرچہ خندق کے وہاں آثار موجود نہیں ہیں، لیکن وہ مقام بہرحال موجود ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول فرمایا، ٹھیک ہے، اور خندق کی کھدائی کا فیصلہ ہوا۔ اور وہ کافر اس زور سے آئے تھے کہ وہ تو بس اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے ہی آئے تھے، جو مسلمانوں کا بیج مار کے جائیں گے اور بیخ کنی کر کے جائیں گے۔ اور اس خندق کی کھدائی کے دوران سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی معجزات بھی ظاہر ہوئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انتہائی فاقہ اور قسم پرسی میں وہ خندق کھودی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے بھوک سے صحابہ اتنے نڈھال تھے، کچھ صحابہ نے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر کے دکھایا، یا رسول اللہ اتنی بھوک ہے کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے۔ مختلف حکمتوں سے پتھر باندھے جاتے تھے بھوک میں، ایک تو اس وجہ سے کہ کمر ٹیڑھی نہ ہو، پیٹ خالی ہو تو کمر جھک سکتی ہے، یا اس وجہ سے بھی پیٹ پر پتھر باندھے جاتے تھے کہ پتھر کی ٹھنڈک سے معدے کو ذرا سی ٹھنڈک ملے گی اور بھوک کی شدت کم ہوگی۔ صحابہ کرام نے جب یوں اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر کے دکھایا، رسول اللہ اتنی بھوک لگی ہے، تو آپ علیہ السلام نے بھی اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر کے دکھایا، اور انہیں ایک ایک اور آپ نے 2 پتھر باندھ رکھے۔
اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام خندق کی کھدائی میں شریک تھے، حتیٰ کہ اس کھدائی کے دوران ایک چٹان ایسی آئی پتھر کی جو صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کدال ماری وہ چٹان ریزہ ریزہ ہوئی۔ آپ کی طاقت تو پھر آپ کی طاقت ہے۔ ایک پیغمبر میں 100 جنتی مرد کی طاقت ہوتی ہے، اور ہر جنتی مرد میں دنیا کے 40 مردوں کی طاقت ہوگی۔ لکھا ہے کہ جب آپ چٹان پر کدال مارتے تو ایک روشنی اٹھتی، غالباً وقت رات کا تھا، جیسے پتھر پر کوئی لوہا مارو تو وہ ایک چنگاری سی اٹھتی ہے، اور اس سے قیصر و کسریٰ کے محلات نظر آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، ان محلات میں تمہاری حکومت دیکھ رہا ہوں۔ آپ کی معجزہ تھا اور پیشین گوئی تھی، کچھ عرصہ بعد سچ ہو گئی۔ کہاں ایران اور کہاں مدینہ منورہ، وہیں سے اللہ نے دکھایا۔ صحابہ کرام کے اس جنگ کے دوران، اس خندق کی کھدائی کے دوران بڑے ولولہ انگیز احوال بھی تھے۔ احادیث میں آتا ہے صحابہ یہ ترانہ پڑھتے تھے کثرت سے، فواللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا فتنة علینا فانزلا سکینة علینا اذا ارادوا فتنة ابینا ابینا ابینا، سارے مل کے یوں لے بنا کے پڑھتے۔ اسی جنگ کے موقع پر حدیث میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھوک کی حالت کو دیکھا تو جلدی سے گھر پہ آئے، گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑا سا ہے کھانا، بس آپ علیہ السلام آ جائیں اور ان کے ساتھ 1-2 بندے آ جائیں تو گزارا ہو جائے گا۔ یہ انصاری صحابہ بڑے خدام تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کہا کان میں، یا رسول اللہ آپ آ جائیے اور چند اور لوگ 1-2 اور آ جائیں۔ تو آپ نے تو ایک بڑی جماعت کو اعلان کر دیا، چلو یار جابر کے گھر کھانا ہے، چلتے ہیں۔ وہ گھر اتنے سارے لوگ پہنچ گئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کہنے لگیں تم نے تو آج مجھے شرمندہ کر دیا، یہی کہا تھا۔ تب میں کیا کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا اب آپ لے آئیں۔ اچھا آپ لے آئیں؟ کہا پھر خیر ہے۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تک میں نہ آ جاؤں ہانڈی کو نہیں کھولنا، ہانڈی سے سالن ڈالنا نہیں شروع کرنا اور دینا نہیں شروع کرنی روٹی۔
روایت میں آتا ہے آپ آئے اور ہانڈی پہ ذرا سا کچھ پڑھا، دیکھا، دم کیا، اور آٹے پر بھی کہا چلو اب بسم اللہ کرو، دینا شروع کرو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں آپ سمیت سب جتنے آئے تھے سب سیر ہو گئے، اور کھانا اور آٹا جوں کا توں تھا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اسی موقع پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے زور کی شدت کی وجہ سے 5 نمازیں بھی قضا ہوئی تھیں۔ اپنے وقت پر نماز نہیں پڑھ سکے تھے، کہ کھدائی جلدی کرنی تھی، مبادا وہ کافر چڑھنا آئے، اندر نہ گھس جائیں مدینہ منورہ میں۔ تو نمازیں بھی قضا ہوئیں آپ کی۔ تو غیر معمولی اس جنگ کا، کفار کے حملے کا صحابہ کرام پر دباؤ تھا، اور یہ کئی دن تک یہ دباؤ جاری رہا۔ اب وہ ادھر آئے بیٹھے، یہ ادھر آئے بیٹھے، اب وہ خندق عبور کر کے مدینہ منورہ نہیں داخل ہو سکتے تھے، اور ہلکی پھلکی تیر اندازی، نوک جھونک یہ بھی چل رہی تھی، کبھی وہ تیر فائر کر دیتے، کبھی یہ فائر کر دیتے۔ صحابہ کرام بھی بہت پریشان تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ ان ایام میں جو اتنی پریشانی ہے، کوئی عمل بھی ہے جس کو ہم کہتے رہیں ان ایام میں؟ کہ دل منہ کو آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس قدر شدید احوال میں یہ دعا پڑھو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ہی ڈال دو، ہمارے عیبوں کو چھپا دو، اور جن کی وجہ سے ہمیں گھبراہٹیں، خوف، بے قراری لاحق ہوئی ہے، وآمن روعاتنا، ہماری گھبراہٹوں سے ہمیں امن، بے خوفی، سکون عطا کر دو۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے صحابہ یہ دعائیں پڑھتے رہے اور اپنا معمولات پورے کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھنڈی یخ ہوا چلائی، اتنی ٹھنڈی ہوا تھی کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگتا تھا جیسے ہم، اپنی زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں ہوپ، سخت ٹھنڈ میں کسی کو سیک کا ماحول، ہیٹر کا ماحول مل جائے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم گویا ہیٹر کے ماحول میں تھے اور ان کو ٹھنڈ کھائے جا رہی تھی، اتنی ٹھنڈی ہوا، تیز اور ٹھنڈی، یعنی کپڑے اور چادریں بھی اوڑھتے تو وہ بھی نہ ٹکتی۔
قدم اکھڑتے ان کے، کھڑے نہ ہو سکتے وہ، سنگریزے آنکھوں میں پڑتے، تیز ترین ہوا چلی۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے دشمنوں کے چہروں کو تھپیڑ دیا، فضرب اللہ وجوہ اعدائہ، اور ہوا کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب کے دشمنوں کو تھپیڑ دیا، اور ہوا کے ذریعے اللہ نے ان کو شکست دی، پاؤں اکھڑے اور وہ نکل گئے۔ تو جہاں اور عملی تدابیر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنائی اس مشکل ترین ماحول اور احوال میں، وہیں یہ دعا بھی سکھائی۔ اسی سے دین کا فلسفہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو دعائیں کر کے ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ کہ بھئی ہم دعا مانگ رہے ہیں، خود بخود ہی ہو جانا ہے کام اب، اور نہ ہی اپنے زور بازو پر بھروسے کر کے رجوع الی اللہ چھوڑ دو کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم نے کر لیا اور ہم کر لیں گے۔ ہم کر لیں گے۔ عملی جد و جہد بھی تھی اور ساتھ میں رجوع الی اللہ کی قوت بھی تھی۔ کسی مہم اور کسی موضوع پر کامیابی حاصل کرنے کا ہمارا اسلامی فارمولہ یہی ہے، کوشش کرو، رجوع الی اللہ رکھو، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے احوال سازگار فرما دیتے ہیں، مشکلات دور فرما دیتے ہیں، فتوحات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، جب بھی دشمنوں کا اندیشہ اور خدشہ ہو، جان مال عزت کو نقصان پہنچنے کے خدشات ہوں، تو اس دعا کا اہتمام بہت مؤثر چیز ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور ان کے بعد سے اب تک کے اہل یقین نے اس دعا سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، بڑی شاندار دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولا